بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ کینیڈا کا رویہ اچھا نہیں رہا، ٹیرف کا نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چائنا کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اردن اور مصر غزہ متاثرین کو قبول کر لیں گے، ہم پاناما کینال کو دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر سے بات کریں گے، کچھ اہم اقدامات کے لیے پر امید ہیں، روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے۔ دوسری طرف کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ امریکہ نے ٹیرف لگایا تو کینیڈا فوری اور زبردست جواب دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسا اقدام کا فوری جواب یہی ہوگا۔ دوستو، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 1 فروری سے میکسیکو اور کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر 25%، جبکہ چائنا سے امریکہ بھیجے جانے والے سامان پر 10% ڈیوٹی کا اطلاق ہوگا۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکالنا ان کی نسل کشی کے مترادف ہوگا، غزہ کی پٹی میں جنگ بندی جاری رہنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے اخراجات اور مدت کا تخمینہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنا نسل کشی کے مترادف ہوگا، فلسطینیوں کو نکالنے کی کوشش سے 2 ریاستی حل کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ دوسری جانب غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے امریکی صدر کے بیان پر مصری شہریوں نے رفح سرحدی کراسنگ کے قریب احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی دیگر ممالک میں زبردستی آبادکاری کے امریکی صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنی ہی سرزمین سے نکالنے سے خطے میں مزید کشیدگی پھیلے گی۔ مقبول ترین ایپلیکیشن واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ اس سافٹ ویئر کے استعمال کرنے والے 100 سے زائد صحافی اور سول سوسائٹی کے ارکان کی اسرائیل جاسوسی کر رہا ہے۔ یہ مذموم حرکت اسرائیل کی ہیکنگ سافٹ ویئر کمپنی پیراگون سولوشن کے ذریعے انجام دی جا رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر جاسوسی کا شکار ہونے والے صارفین کو اس بارے میں خبردار کر چکے ہیں۔ واٹس ایپ کا کہنا ہے کہ ان کے موبائل صہیونیوں کے کنٹرول میں ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کام 0 کلک پر ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نشانہ بننے والے افراد نے کسی اجنبی آپشن کو کلک بھی نہیں کیا اور ان کے موبائل پھر بھی ہیک ہو گئے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی ہیکنگ کمپنی پیراگون سولوشنز کا ایک دفتر امریکہ کی ریاست ورجینیا میں بھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے برکس کے رکن ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ ڈالر کی جگہ نئی کرنسی نہ لائیں، ہم ان ظاہری دشمن ممالک کو پابند بنائیں گے کہ وہ نہ تو نئی برکس کرنسی متعارف کروائیں اور نہ ہی مضبوط ڈالر کے نعم البدل کے طور پر کسی دوسری کرنسی کی حمایت کریں، ورنہ انہیں 100% ٹیکس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر ان ممالک کو امریکہ کی حیرت انگیز معیشت میں تجارت سے مکمل طور پر خدا حافظی کی توقع رکھنی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ برکس بین الاقوامی تجارت یا کسی بھی دوسری جگہ پر امریکی ڈالر کی جگہ لے سکے گا، اور جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اسے بھاری ٹیکسوں کا سامنا کرتے ہوئے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا پڑے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ریاستی فائر فائٹنگ ایجنسی کل فائر نے تصدیق کی ہے کہ لاس اینجلس میں 2 جگہوں پر لگنے والی ہولناک جنگلاتی آگ اس پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ 3 ہفتوں سے زائد عرصے تک تباہی مچانے والی اس آگ کو، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 افراد مارے گئے اور ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، یہ شہر کی تاریخ کی بدترین آتش زدگیوں میں شمار کی جا رہی ہے، جنہوں نے 37,000 ایکڑ تقریباً 150 مربع کلومیٹر رقبے پر
اور 10,000 سے زائد گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نقصان کی مالیت 250 سے 275 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ اب تمام انخلاء کے احکامات واپس لے لیے گئے ہیں کیونکہ آگ اب مزید خطرہ نہیں رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں میں تبدیلیوں اور غیر ملکی امدادی پروگرام بند کرنے سے پاکستان میں بھی 1 ارب 12 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے منصوبے بند ہوں گے۔ امریکہ نے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی امداد بند کر دی ہے۔ پاکستان میں امریکی امداد کے تحت کل 36 منصوبے جاری ہیں۔ امریکہ اپنے بجٹ کا صرف 1% حصہ بیرون ملک امدادی سرگرمیوں کے لیے مختص کرتا ہے، جبکہ امریکہ نے 2023 میں بیرون ملک امداد پر 68 ارب ڈالر خرچ کیے تھے۔ صدر ٹرمپ کے اس اقدام سے دوستو جہاں مختلف شعبوں کے اہم منصوبے متاثر ہوں گے، وہیں امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو بھی شدید دھچکا لگے گا۔ امریکہ اور ہالینڈ کے ٹیک ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بڑے عالمی کریک ڈاؤن میں پاکستان میں موجود ایک سائبر کرائم نیٹ ورک کو مکمل طور پر ختم کیا ہے۔ نیٹ ورک پر دنیا بھر میں جرائم پیشہ افراد کو ہیکنگ ٹولز اور فراڈ ممکن بنانے والی خدمات فروخت کرنے کا الزام تھا۔ امریکی محکمہ انصاف نے اس نیٹ ورک کو ہارٹ سینڈر کا نام دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک 1 دہائی سے زیادہ عرصے آن لائن فعال تھا، جس پر جعل سازی اور بڑے پیمانے پر مالی فراڈ کی سہولت فراہم کی گئی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے تخمینہ لگایا ہے کہ ان پلیٹ فارم نے صرف امریکہ میں 30 لاکھ ڈالر سے زیادہ مالی نقصان پہنچایا۔ امریکی اٹارنی کا کہنا تھا کہ یہ فراڈ میں ملوث ملزمان کاروباری اداروں کو ہی نہیں بلکہ افراد کو بھی نشانہ بناتے رہے، جس کی وجہ سے متاثرین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ امریکی ہیلی کاپٹر اور امریکن ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے درمیان تصادم سے چند گھنٹے پہلے حکام کی سنگین غفلت سامنے آ گئی۔ خوفناک تصادم سے چند گھنٹے پہلے طیارے کے سپروائزر نے مکمل طور پر ایئرپورٹ جہاز کے ٹریفک کنٹرولر کو جلد آفس سے جانے کی اجازت دے دی۔ سپروائزر کی جانب سے کنٹرولر کو جلد جانے کی اجازت دینے کا مطلب دوستو یہ تھا کہ صرف ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر دونوں کے ٹریفک کو دیکھ رہا تھا، جبکہ پرواز کے راستوں کی نگرانی کرنے والے 2 افراد کو ڈیوٹی پر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر شاید بہت زیادہ اونچائی پر پرواز کر رہا تھا اور امریکی ایئر لائنز کے طیارے سے ٹکرانے کے وقت اپنے طے شدہ پرواز کے راستے سے دور تھا۔ معاملے پر بریفنگ کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر 300 فٹ سے اوپر تھا، جبکہ اسے 200 فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ امریکہ نے صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد 7,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے پہلے ہفتے میں 7,300 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ جبری بے دخل کیے گئے افراد میں زیادہ تر پر تشدد واقعات میں ملوث افراد تھے۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر مقیم چند پاکستانی بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ چھاپے اسکولوں اور گرجا گھروں میں بھی مارے گئے ہیں۔ ان گرفتاریوں کے ڈر سے بعض غیر قانونی تارکین وطن نے کام پر جانا اور بچوں کو اسکول بھیجنا تک چھوڑ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ برائٹ رائٹ سٹیزن شپ صرف غلاموں کے بچوں کے لیے تھا۔ امریکہ میں برائٹ رائٹ سٹیزن شپ کے حوالے سے بحث دوبارہ تیز ہو گئی ہے اور صدر ٹرمپ اس میں پیش ہیں۔ صدر ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ یہ شک اصل میں صرف اور صرف غلاموں کے بچوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی تھی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اس شک سے فائدہ اٹھا کر دنیا بھر سے لوگ امریکہ آ رہے ہیں، جن میں سے اکثر نامناسب اور غیر اہل ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ برائٹ رائٹ سٹیزن شپ ایک اچھی اور عظیم شک ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ پوری دنیا کو امریکہ میں آباد کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔
یاد رہے دوستو کہ امریکہ دنیا کے ان 33 ممالک میں شامل ہے جو برائٹ رائٹ سٹیزن شپ پر کوئی پابندیاں نہیں لگاتے۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز کے مطابق 2023 میں امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے تقریباً 2.25 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی، جو مجموعی پیدائشوں کا تقریباً 7% ہے۔ تاہم اب برائٹ رائٹ سٹیزن شپ ایکٹ 2025 کے تحت شہریت کے حق کے لیے نئے معیارات متعارف کروائے جائیں گے، جو صرف ان بچوں کو شہریت دیں گے جن کے والدین میں سے کم از کم ایک امریکی شہری ہو یا امریکہ میں سرکاری ملازمت، قانوناً مستقل رہائشی اور فوج میں خدمات انجام دینے والا غیر ملکی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں چند ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے عہدہ قبول کر کے ہمیں بہت مایوس کیا۔ ہمارے چیف جسٹس صرف منصور علی شاہ ہیں۔ دوستو یقین کریں، اگر جسٹس منصور علی شاہ بھی جسٹس ہو جاتے تو ان لوگوں نے ان کو بھی گالیاں نکالنی تھی۔ میں حلفیہ تو نہیں کہتا، لیکن شرطیہ ضرور کہتا ہوں۔ عمران خان کی ساکھ کا یہ لوگ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں نے پوری پی ٹی آئی کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ تقریباً 6 دہائیوں پہلے سیم والٹن نے پہلی سپر مارکیٹ کھولی تھی، اور آج ان کے خاندان سے منسلک افراد کا تعلق دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ والمارٹ کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثوں کا تحفظ کیا اور ایسے کاروباری معاہدے کیے جس سے ان کی دولت میں کمی نہ ہو۔ والٹن خاندان تقریباً والمارٹ چین کے 46% سٹورز کے مالک ہیں، اور یہی سپر مارکیٹ ان کے پاس موجود دولت کی سب سے بڑی وجہ ہے، جن کی کل دولت $432 ارب ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکمراں حاکم شیخ محمد بن زید خاندان کی تمام دولت کا سبب دراصل تیل کا کاروبار ہے، جو متحدہ عرب کے صدر بھی ہیں۔ قطر کے حکمراں آل ثانی خاندان کے مفادات تیل اور گیس کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس خاندان کے تقریباً تمام ہی افراد حکومت میں بڑی سیاسی ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خاندان ہے اور ملک کی حکمرانی اس کی چند شاخوں کے پاس ہے۔ اس کی کل دولت 172 ارب امریکی ڈالر ہے۔ ایگمیز کا شمار دنیا کی سب سے بڑی فیشن کمپنیوں میں ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے مالک خاندان کی چھٹی پشت کے تقریباً 100 افراد اس کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کی کل دولت 170 ارب ڈالر ہے۔ ایک آئل کمپنی 4 بھائیوں فریڈرک، چارلس، ڈیوڈ اور ولیم کوک کو اپنے والد فریڈ کوک سے ورثے میں ملی تھی، لیکن پھر اختلافات کے سبب صرف چارلس اور ڈیوڈ ہی اس کاروبار سے منسلک رہ پائے۔ اب اس خاندان کے متعدد کاروبار ہیں، جن میں تیل، انرجی، کیمیکل، معدنیات، فنانس، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں سے منسلک کمپنیاں شامل ہیں۔ ان کی کل دولت کا تخمینہ 148 ارب ڈالر ہے۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان کی دولت کی بنیاد دراصل تیل کا کاروبار ہے۔ بلومبرگ نے اس خاندان کی دولت کا اندازہ گزشتہ 50 سالوں میں اس کے اراکین کو شاہی خزانے سے کی جانے والی ادائیگیوں سے لگایا ہے۔ شاہی خاندان کے 1 ارب سے زیادہ کے اثاثے صرف ولی عہد محمد بن سلمان کے کنٹرول میں ہیں۔ السعود خاندان کے پاس کل مالیت 140 ارب ڈالر ہے۔ مارس کے مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ چاکلیٹ کی وہ مصنوعات ہیں جن سے ہم اکثر لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان مصنوعات میں M&M، ملکی وے اور سنیکر چاکلیٹ شامل ہیں۔ تاہم کمپنی کے پاس آنے والی آدھے سے زیادہ منافع کا سبب اس کے پالتو جانوروں کے لیے بنائی جانے والی مصنوعات ہیں۔ اس کی کل دولت 133 ارب ڈالر ہے۔ مکیش امبانی دنیا کی سب سے بڑی تیل کی ریفائنری کے انچارج ہیں۔ وہ ایک 27 منزلہ محل نما عمارت میں رہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے مہنگی رہائشی عمارت بھی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں اور ان کے بھائی کو یہ کاروبار اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کی کل دولت 99 ارب ڈالر ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔